تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈنس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ بولو نا, کمزور دل. یہ عیب ہے, اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے. آج اثر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا جو ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہا مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیک بھی شروع کر دیتے ہو, کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے, اور بعض میں میری ویڈیو نا دوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں, ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. کیا مطلب, پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا, ذرا آئے لائن پہ آ جائے. سر شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جا, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے, انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار. میں جو کہتا ہوں, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے. تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, یہ پیکج چلتا نہیں ہے, لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں.
और उन भट्टों में सरवाइव करो आप। समझ में नहीं आ रही बात? वही बात है, फिर नाबालिगों के सामने मैंने बालिगों वाली बातें शुरू कर दी। हमारे नबी की 9 अज़वाज थी, कुछ ना कुछ ऊंच नीच वहां भी होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजा थी, वहां भी ऊंच नीच होती थी। याकूब अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजात में बेटों ने अपने दूसरे सौतेले भाई को कुएं में डाल दिया, वहां भी ऊंच नीच चली है। तो ऐसी बात जो सोसाइटी में चल ही ना सकती हो, जो लाखों में एक हो, वो मिसाली नहीं होती। मिसाली वो वाक़यात होते हैं जो चल सकें। तो इसलिए मैं कभी भी ये किस्से नहीं सुनाता कि जी 4 शादियां कर ली और कुछ भी नहीं हुआ भाई, ये भी सारे मिले। नहीं भाई, ये नहीं है। इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। इसलिए कि जो करेगा, जब वो भुगतेगा तो बोलेगा यार मुफ्ती साहब के साथ तो कामयाब हुई शादी, मेरी शादी तो क्या हो गई, नाकाम। नहीं भाई, ये कामयाबी इसी नाकामी के साथ ही कामयाबी है। तो इसलिए हमेशा वो लोग काबिल तकलीद होते हैं जो नॉर्मल वे में चल रहे हों। तो अगर इस्लाम में फुतूहात ही होती, शिकस्ती ना होती, तो सहाबा और नबी की सीरत हमारे लिए नमूना बनती। क्योंकि दुनिया में कोई कौम, कोई फौज ऐसी नहीं है, फुतूहात ही होती रहे उनमें। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो सारे वाक़यात कर दिए जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए नमूना बने। भाई फुतूहात भी हुई हैं, शिकस्त भी हुई है। मशवरे में मशवरा लिया गया है, उस मशवरे के नतीजे में शिकस्त हो गई पता होने के बजाय, तो क्या मशवरा छोड़ दें? नहीं, उसूल हमेशा वही रहेगा। फिर नतीजा किस पे छोड़ोगे? बोलो, अल्लाह पे छोड़ोगे। इसी तरह उलमा ने लिखा है, हजरत मुआविया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई हो गई, ये भी तकवीनी अमर था। अल्लाह ने बता दिया कि लड़ाई के वक्त में क्या करना है तुमने। अगर ये लड़ाई ना होती, हमें पता चलता कि मुसलमानों की अगर आपस में लड़ाई हो तो उसके शरीय हकाम क्या हैं। हमें इस लड़ाई से क्या कुछ सीखने को मिला? नंबर 1, लड़ाई हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जबान दराजी नहीं हुई है, एक दूसरे के कैदियों को गुलाम नहीं बनाया गया, एक दूसरे के माल को माले गनीमत के तौर पे तकसीम नहीं किया गया। तभी हिदाया में अहकाम लिखे में किताबुल बुगात, बागियों के हकाम, कि बागी के पास अगर ताकत हो और लड़ने के लिए आए तो और हुकूमत उसको शिकस्त दे दे तो उनके मर्दों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। दलील क्या है? हजरत अली ने हजरत मुआविया के लोगों को गुलाम नहीं, ये दलील है ना, हमारे लिए तो सहाबा भी हुज्जत हैं। नंबर 2, उनके जनाजे पढ़े जाएंगे, क्योंकि हजरत अली ने हजरत मुआविया के लोगों के जनाजे, बोलो ना, पढ़े हैं। उनकी औरतों की इस्मत की हिफाजत की जाएगी। ये सारी चीजें बशर्ते के बागियों के पास एक क्या हो, पावर हो, जैसे मुआविया के पास पावर थी। अगर उसके पास पावर ही नहीं है तो इसका मतलब सिवाय फसाद के कुछ भी नहीं है। तो ये सारे हकाम कहां से लिए गए हैं? सहाबा से लिए गए हैं। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह करके इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह भी हमें हुक्म कहां से मिलता है कि भाई बाज दफा सुलह के लिए अपने हक से दस्तबरदार होना पड़ता है। यह भी किसकी सुन्नत है? अकाबिर की सुन्नत है। तो